صدیقی وائس چینل۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین نعمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین محمد وعلی آلہ اصحابہ اجمعین۔ میری پیاری بہنوں، معزز سامعین اکرام، آج میں آپ کے سامنے کوئی مشکل بات لے کر نہیں آئی ہوں۔ آج میں دل کو چھو لینے والی بات لے کر آئی ہوں۔ ہم عورتیں ہم اپنی زندگی میں خوش بھی ہوتے ہیں اور دکھ بھی، ذمہ داریاں بھی ہوتی ہیں، قربانیاں بھی ہوتی ہیں، لیکن ان سب کے بیچ آ کر کوئی چیز ہمیں سنبھالتی ہے تو وہ ہے ایمان، اور ایمان کی جان ہے کلمہ طیبہ۔ ایمان صرف مان لینے کا نام نہیں، ایمان بھروسے کا نام نہیں، ایمان یقین کا نام نہیں، ایمان اس وقت اللہ کو پکڑنے کا نام ہے جب سارے سہارے چھوٹ جائیں۔ لا الہ الا اللہ، ہمیشہ دل میں یہی خیال رہے، میرا رازق اللہ ہے، میری عزت اللہ کے ہاتھ میں ہے، میری مشکل کا حل اللہ کے ہاتھ میں ہے، اور میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ میری زندگی کا طریقہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے، میری اخلاق نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق ہونا چاہیے، میرا صبر، میری حیا، میری عزت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر ہونی چاہیے۔ میری بہنوں، اللہ نے عورت کو نرم دل بنایا ہے، ہم جلدی رو دیتے ہیں، ہم دل کی بات دل میں رکھ لیتے ہیں، ہم خاموشی سے صبر کر لیتے ہیں۔ ایمان ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ رونا بھی عبادت بن سکتا ہے، صبر بھی اجر بن سکتا ہے، اور خاموشی بھی اللہ کے یہاں بہت قیمتی ہو سکتی ہے۔ دل کا سکون، جب دل گھبرا جائے، جب نیند نہ آئے، جب آنکھوں سے آنسو بہنے لگے، تب آہستہ آہستہ پڑھتے رہیے لا الہ الا اللہ، دل ہلکا ہو جاتا ہے۔ گناہوں کی معافی، ہم سے غلطیاں ہوتی ہیں جان بوجھ کر بھی اور نادانی میں بھی، کلمہ سچے دل سے پڑھا جائے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتے ہیں۔ جو عورت اللہ پر یقین رکھتی ہے، اللہ اس کی عزت لوگوں کے دلوں میں ڈال دیتے ہیں۔ قبر کی آسانیاں، قبر کا اندھیرا ہو یا وحشت، کلمہ قبر کو روشن کرتا ہے، آخرت کی کامیابی کا ذریعہ ہے۔ حساب کے دن کلمہ ہمارا سب سے بڑا سہارا ہوگا۔ ایمان کو کیسے مضبوط کریں؟ دن میں بار بار کلمہ پڑھنا، نماز کو اپنا سہارا بنانا، قرآن کو دل کی دوا بنانا، اور اللہ سے باتیں کرنا، دعا مانگنا، یعنی کہ اللہ سے دعا گو ہونا۔ چلیے ہم بھی اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اے اللہ، ہم تیری وہ بندیاں ہیں جو تھک جاتی ہیں، ہم تیرے وہ بندے ہیں جو تھک جاتے ہیں، جو خاموشی میں رو لیتے ہیں، جو سب کچھ سنبھالتے ہیں مگر خود ٹوٹ جاتے ہیں۔ اے اللہ، ہم نے لوگوں کے سامنے مسکرانا سیکھ لیا ہے لیکن تیرے سامنے رونا نہیں چھوڑا۔ آج اس رونے کے ساتھ تیرے در پر حاضر ہیں۔ اے اللہ، تو ہمارے دلوں کو ہم سے بہتر جانتا ہے، تو ہمارے آنسو کی زبان کو سمجھتا ہے، تو ہماری خاموش دعاؤں کو سنتا ہے۔ اے اللہ، ہمارے دلوں میں ایمان کو تازہ فرما، ایمان کو مضبوط فرما، ایمان کو ہماری کمزوریوں کا سہارا بنا دے۔ اے اللہ، جب ہمارا دل گھبرا جائے، جب ہمیں لگے کہ ہم اکیلے ہیں، جب کوئی ہمیں سمجھ نہ پائے، اے اللہ اس وقت اپنا قرب محسوس کرا دے۔ اے اللہ، ہمارے دلوں میں کلمہ طیبہ کی ایسی محبت ڈال دے کہ کبھی کوئی بھی دکھ ہو، سکھ ہو، کبھی بھی ہماری زبان سے ایسا نہ ہو کہ کلمہ طیبہ نہ نکلے، ہر وقت ہماری زبان پر کلمہ طیبہ جاری رہے۔
اے اللہ ہم سے جو گناہ بچپن میں ہوئے، ہم سے جو گناہ جوانی میں ہوئے، جو نادانی میں ہوئے، سب معاف فرما دے۔ جو جان بوجھ کر ہوئے، جو غلطی سے ہوئے، جو چھپ کر کیے، جو جانے میں کیے، جو انجانے میں کیے، اے یا رب العالمین سارے گناہوں کو اپنی رحمت سے معاف فرما دے۔ اے اللہ ہم سے جو غلط فیصلے ہوئے، ہم نے جو غلط باتیں نکالی اپنی زبانوں سے، جو کسی کو تکلیف پہنچی ہوں گی، کسی کو دکھ پہنچا ہوگا، ہمیں نہیں پتا، اے اللہ ہماری ساری غلطیوں کو معاف فرما دے۔ اے اللہ ہمیں اپنے گناہوں کے بوجھ تلے نہ دبا، اے اللہ ہمیں اپنی رحمت کی چادر میں چھپا لے۔ اے اللہ تو جانتا ہے ہم عورتیں ہیں، ہمارے دل نازک ہیں، ہمارے آنسو جلدی بہہ جاتے ہیں، اے اللہ ہمارے زخم دیر سے بھرتے ہیں، اے اللہ ہمیں صبر کرنے والا بنا دے، جو سب ہم نے شوہروں کے لیے کیا، جو قربانیاں ہم نے گھروں کے لیے دی، جو خاموشیاں ہم نے بچوں کے لیے اختیار کی، اے اللہ ان سب کو ضائع نہ کرنا، اے اللہ ہمیں اپنی نظروں میں کمزور نہ کرنا، اللہ ہمارے شوہروں کو پاک بنا دے، اے اللہ نمازی بنا دے، اے اللہ دیندار بنا دے، اے اللہ ہمارے شوہروں کے درجات کو بھی بلند فرما دے، اے اللہ ہمارے گھروں میں سکون نازل فرما، اے اللہ ہمارے گھروں سے لڑائی تلخی اور بدگمانی ختم فرما، اے اللہ ہمارے شوہروں کے دلوں میں ہمارے لیے نرمی ڈال دے اور ہمارے دلوں میں ان کے لیے صبر اور احترام ڈال دے، اے اللہ ہمیں زبان کی سختی سے بچا، ہمیں دل کی تلخی سے بچا، ہمیں شیطان کے وسوسے سے بچا، اے اللہ ہماری اولاد کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، انہیں ایمان والا بنا، نماز والا بنا، ادب والا بنا۔ جو مائیں اولاد کے لیے راتوں راتوں رو رہی ہیں، ان ماں کو جو مائیں سجدے میں گر گرا رہی ہیں، ان ماؤں کی دعاؤں کو قبول فرما لے، اے اللہ ہماری اولاد کو بے حیائی، بدصحبتی اور بدگمراہی سے بچا لے، انہیں قرآن سے جوڑ دے، انہیں دین کا سہارا بنا دے، اے اللہ جو بہنیں بیماری میں مبتلا ہیں، جو عورتیں ظلم سہ رہی ہیں، جو عورتیں تنہائی میں رو رہی ہیں، اے اللہ سب کی مدد فرما، اے اللہ ان کے لیے آسانیاں پیدا فرما، ان کے لیے عزت اور حفاظت کا انتظام فرما، اے اللہ ہمیں دنیا میں اتنا نہ الجھا دینا کہ ہم آخرت کو بھول جائیں، اے اللہ ہمیں دنیا میں تقوی عطا فرما، اے اللہ اپنی محبت عطا فرما، اے اللہ جب ہم دنیا سے رخصت ہوں ہماری زبان پر کلمہ طیبہ ہو، اے اللہ قبر کے اندھیروں سے بچانا، اے اللہ ہمارے قبروں کو جنت کا باغ بنانا، اے اللہ جو لوگ دنیا سے جا چکے ہیں ان کی قبروں کو نور سے منور کر دے، اے اللہ جب منکر نکیر سوال کے لیے آئیں گے تو ہمیں درست جواب دینے کی توفیق عطا فرمانا، اے اللہ ہماری زندگی کا آخری لمحہ آسان فرمانا، اے اللہ ہماری روح نکلنے سے پہلے ہمیں کلمہ طیبہ کی توفیق عطا فرمانا، اے اللہ ہمیں ایمان پر زندہ رکھ، ہمیں ایمان پر موت عطا فرمانا اور قیامت کے دن ایمان والے کے ساتھ ہمارا ساتھ نصیب فرمانا، اے اللہ ہم دعا مانگ رہے ہیں، ہم اپنی عاجزی کر رہے ہیں، ہماری عاجزی کو قبول فرمانا، اے اللہ ہماری دعاؤں کو قبول فرمانا، اے اللہ ہماری دعاؤں کو قبول فرمانا، اے اللہ ہماری دعاؤں کو قبول فرمانا، رب تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وآخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔